عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق علیہ. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا بلا شرکت غیر مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی. وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، اور اسی کے قبض قدرت میں ساری چیزیں ہیں. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان تمام خیر کی طرف رہنمائی اور رہبری فرمائی جن کے ذریعے ہم دوزخ سے بچ کر جنت میں داخل ہونے والوں میں سے ہو سکتے ہیں، اور ان تمام برائیوں سے بھی ہمیں متنبہ فرمایا جن سے بچ کر ہم جنت میں جانے والوں میں ہو سکتے ہیں. محترم حضرات، آج خطیب صاحب نے جس موضوع پر خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ ہے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا. مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا یہ ایک عظیم گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اسلام میں دو قسم کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے. حقوق اللہ تو یہ ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ذرا برابر بھی شرک نہ کریں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں. اللہ ہی کے لیے قربانی ہے، اللہ ہی کے لیے نذریں ہیں، اور اللہ ہی کے لیے منتیں مانگنا ہے. سب کچھ، تمام عبادتیں، ہمارا جینا مرنا اور نمازیں روزے، سارے کے سارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اس میں ہم ذرا برابر بھی کسی کو شریک نہیں کر سکتے. اگر ہم اپنی عبادتوں میں، اپنے نظر و نیاز میں کسی اور کو شریک کریں گے تو یہ ہم اللہ کے حقوق کی ہم پامالی کریں گے اور ہم اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا کے چند مختصر سے حقوق میں نے آپ کے بیان کیے ہیں. اس کے بعد آج خطبے کا جو اصل موضوع ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق. اللہ تبارک تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بندوں کے بہت بے شمار حقوق بیان کیے ہیں. ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہمارے ساتھ مختلف لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، ایک دوسرے سے تعامل، ایک دوسرے سے معاملات ہوتے رہتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہمیں ہر ایک کے حقوق کی پاسداری کرنا ہوگا، ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا. سب سے پہلے رسول اللہ، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے عرض کیا: اللہ کے رسول، میرے حسن خلق کے سب سے زیادہ محتاج کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. پھر فرمایا تمہاری ماں. 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر باپ کا ذکر کیا. تو سب سے پہلے بندوں میں، اللہ کے بندوں میں جو حقوق ہم پر سب سے عائد ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا حق ہے. ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. پڑوسیوں کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہے، اور بیماروں کے حقوق ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے مسافر بنتے ہیں چند گھنٹوں کے لیے بھی، ان کے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں. غرض حقوق العباد کی ایک لمبی فہرست ہے جس کو ہم کو خیال رکھنا ہوگا، اس کو پوری طرح سے ہم کو نبھانا ہوگا، ورنہ ہم قیامت کے دن اللہ کے ہاں پوچھے جائیں گے. چنانچہ ایک حدیث خطیب صاحب نے ذکر کیا کہ جو بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک عورت کے بارے میں جو
روزے رکھتی ہے، رات کا قیام کرتی ہے، وَلَكِنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، لیکن وہ عورت اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ہی فی النار، اور فرمایا یہ دوزخی ہے. اس حدیث پر ذرا غور کریں. ایک عورت، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے مسلمان بھائیوں کو، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے. تو یہ تکلیف پہنچانا، حقوق العباد کی پامالی کرنا، حقوق العباد پر ڈاکہ ڈالنا، یہ اس کو جہنم رسید کرنے کا سبب بن رہا ہے. تو ہم ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری زبان سے، ہماری ہاتھ سے، ہمارے سے کوئی کسی کو تکلیف، مسلمان بھائی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے. تو یہ عورت عابدہ تھی اور قیام کرنے والی، روزے رکھنے والی تھی، لیکن اپنی زبان سے کیا ہے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی تھی، جس کے سبب یہ جہنم رسید ہو گئی ہیں. تو اور پھر اسی طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی تعریف فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں. مسلمان کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ بہت بڑے تہجد گزار ہے، بہت زیادہ روزے رکھنے والا ہے، بہت فلاں بہت عبادت کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے الفاظ میں ایک جامع اور بہترین تعریف، ایک مسلمان کی تعریف، اس حدیث کے آئینے میں ہر شخص اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ کیا میں واقعی مسلمان ہوں یا نہیں ہوں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس سے اس کے دوسرے مسلمان اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں. ہماری زبان سے، یعنی انسان کیا ہے ایک دوسرے کو تکلیف کبھی زبان سے دیتا ہے، کبھی ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہے، کبھی قلب سے تکلیف، اس کی قلبی کیا ہے مسلمانوں کے تعلق سے زبان سے تکلیف پہنچانا، یعنی مسلمانوں کو گالی دینا، برا بھلا کہنا اور غلط زبان استعمال کرنا. اور ہم معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، پہلی صف کے مصلی ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے تو ان کی زبان اتنی گندی ہوتی ہے، اتنے معاملات اتنے غلط ہوتے ہیں، ان کی ہمیشہ زبان سے کیا ہے انہیں گالیاں اور غلط باتیں ان کی زبان سے نکلتے رہتی ہیں. یہ ایک مسلمان کی، سچے مسلمان کی نشانی ہرگز نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح کسی مسلمان کے تکلیف دینا، کسی پر ظلم کرنا، زبان سے، ہاتھ سے تکلیف پہنچانا، کسی کو مارنا، کسی کو مال چھین لینا، یا اور کسی جو بھی اس قسم کی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ مسلمان کو پہنچانا. اور پھر تیسری ایک قلبی تکلیف پہنچانا، یعنی کسی مسلمان کے تعلق سے اپنے دل میں حسد رکھنا، بغض رکھنا، کینہ رکھنا، اور اس کو غلط، یعنی اس کے تعلق سے پروپیگنڈا کرنا. بے شمار قسم کے آج کیا ہے مسلمانوں کو تکلیف دینے کی صورتیں ہیں. ان تمام صورتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ ایک سچے مسلمان کی نشانی ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا فرمایا؟ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم، یقیناً تمہارا خون تو اور تمہاری عزتیں اور تمہارا مال، یعنی تمہارا خون ایک دوسرے پہ حرام علیکم، تم پر اس حرام ہے، ایک دوسرے پر حرام ہے. یعنی کسی کا خون بہانا، کسی کی عزتوں سے کھلواڑ کرنا، اور کسی کی مال اور دولت سے کیا ہے وہ چھین لینا، غصب کر لینا، یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں فرمایا ہے. کیا ہے؟ ایک دوسرے کی جان کو مار دینا، ناحق خون بہانا، کسی کا مال چھین لینا، اور کسی کی عزتوں سے کھیلنا. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حرام علیکم، تم پر حرام ہے یہ. کسی کا خون، عزت، مال، دوسرے مسلمان کا خون تم پر اور تمہاری عزت ان سے کھیلنا یہ تم پر حرام ہے. کحرمت یوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے آج کا دن محترم ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ، عرفات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ کتنا محترم دن ہے، کتنا احترام والا دن ہے، اسی طرح محترم دن ہے، محترم مہینہ ہے، محترم شہر ہے. اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جس طرح سے یہ تمام چیزیں محترم ہیں، احترام والی ہیں، یہاں پر یہ بلد الحرام میں، مکے میں
وہ جہاں پر کیا ہے نہ شکار کیا جا سکتا ہے، نہ جھاڑ کو کاٹا جا سکتا ہے، نہ پتوں کو جھاڑا جا سکتا ہے، اتنا خیال رکھا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کتنا محترم مہینہ ہے، کتنا محترم دن ہے، اور کتنا محترم کیا ہے یہ مہینہ ہے. اس سے کہیں زیادہ محترم کیا ہے؟ ایک دوسرے کی جان ہے، مال ہے، اور ایک دوسرے کی عزت ہے. لیکن آج افسوس کہ جب ہم اپنے معاشرے کو اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے مسلمان کے بھائیوں کی کیا ہے کہ عزتوں سے کھیل رہتے ہیں، ان کے مالوں کو غصب کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے تکلیف پہنچانے کا کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں جو ہم نہ کرتے ہوں. چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں. رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر مکتسب، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی سبب کے، فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، تو انہوں نے بہت بڑا تہمت باندھی اس پہ اور کھلا گناہ کے مرتکب ہوئے. اس آیت کی تفسیر میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو کوئی سبب بھی رہا تو تکلیف دینا حرام ہے. یعنی کسی کو سبب بھی ہے تو اس کو تکلیف پہنچا کر نہیں، بلکہ اس کو کیا کوئی گناہ کیا ہے تو اس کو سمجھا کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر کے اس کو اس تکلیف کو دور کیا جا سکتا ہے یا اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. تو بغیر یہاں پر تو بغیر کسی گناہ کے، کوئی مسلمان بھائی آپ کا کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے اور کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچائی اس نے کسی کو، آپ اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، چاہے وہ زبانی تکلیف ہو، اس کی غیبت کرتے ہوں، اس کی چغلی کرتے ہوں، یا اس کے مال کو چھین لیتے ہوں، یا اس کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہوں، یا غلط پروپیگنڈا کرتے ہو سوشل میڈیا پر اس کے خلاف. مختلف قسم کے جو بھی صورتیں ہیں ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانے کی، ذہنی اذیت دینے کی، یا اس کی عزت سے کھیلنے کی، وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو انہوں نے بہت بڑا تو بہتان باندھا ہے، اس شخص پر کیا ہے بہت بڑا بہتان بنا ہے. بہتان کی بہت بڑی سزا ہے، اس کے کوڑے مارنے کا ہے. 80 کو کوئی کسی پر بہتان باندھتا ہے تو اس کو 80 کوڑے مارنے کی سزا ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کھلا گناہ کیا ہے، اس نے کھلے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کی بہت بڑی سزا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے تیار کر رکھا ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، انسان ایک مسلمان ایک کیا ہے ذمہ دار شخص ہے، اور وہ اپنی زبان سے اپنے اعمال سے کیا ہے اس کہ کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جب بولے تو سچا بولے، صحیح بولے. اور جیسا کہ ہم خطبہ مسنونہ میں کے شروع میں جو آیتیں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جب بات کہو تو سچی اور سیدھی بات کہو. جو ہر خطبے کے شروع میں کیا ہے جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو یہ تلقین فرما رہے ہیں کہ جب بات کرے تو کیا سچی بات کرے، جھوٹی بات نہ کرے. قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم یہ رویہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دوسرے تمام اعمال کو بھی درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی جو اللہ پر ایمان ہے اور آخرت کے دن کی جواب دہی کا اس کو احساس ہے، تو اس کو چاہیے فلیقل خیرا، تو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، بھلی بات کہے، اور لا یصمت، یا نہیں تو خاموش بیٹھ جائے. غلط بات کہنا اور بغیر کسی تحقیق کے کوئی بات کہنا اور لوگوں میں پروپیگنڈا کر دینا اور لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرنا، یہ انتہائی غیر اخلاقی، غیر اسلامی اور انتہائی غلط حرکت ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. تو اس لیے یہاں پر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے اور لا یصمت، یا خاموش بیٹھنا چاہیے. اور ایک حدیث جو کہ بہت ہی اہم حدیث ہے اور اس پر ہر شخص کو غور کرنے کی ضرورت ہے، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے دریافت کیا اتدرون ما المفلس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ سے تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو، اس کو ہم مفلس کہتے ہیں. اور ہم بھی وہی سمجھتے ہیں. مفلس کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، کنگال ہو، تو وہ مفلس ہے. تو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، مفلس میری امت کا وہ نہیں ہے جو جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس حال میں آئے گا کہ وہ اس کے پاس نیکیوں کی بہت سی جھولیاں لے کر آئے گا، نمازوں کی، یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، انہیں نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقات وغیرہ کے بے شمار نیکیاں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوگا، ہاں، اور اپنے آپ کو بہت اچھا بھی سمجھ رہا تھا ہوگا دنیا میں کہ میں بہت بڑا نیک کام کر رہا ہوں، نیک کی کام کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں، پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن یہ شخص اتنے بڑے نیکیاں کرنے کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتا تھا، وہ یاتی وقد شتم ھذا، لیکن اس کے ساتھ انہیں دوسروں کو کیا ہے گالیاں دیتا تھا، اس کی زبان انتہائی گندی زبان تھی اور لوگوں کو اپنی زبان سے ہمیشہ تکلیفیں دیا کرتا تھا، قد شتم ھذا وخذف ھذا، اور کسی کو تہمت لگایا کرتا تھا، وہ اکل مال ھذا، اور کسی کا مال کھا گیا ہوتا، وہ ضرب ھذا، اور کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا تھا، مارتا تھا، وہ سفک دم ھذا، اور کسی کا اس نے خون بہایا ہوگا تھا، تو ایسا شخص قیامت کے دن جب آئے گا تو اس شخص ساتھ میں نیکیاں کی تو بہت جھولی لایا ہے، بہت بڑی بڑی جھولیاں لے کر آیا ہے روزہ کی، تو یہ سارے نیکیاں کیا ہیں، وہ جو جن کو اس نے دنیا میں ستایا تھا ان تمام کو منتقل ٹرانسفر کرتے چلے جائیں گے، اس کے اکاؤنٹ سے نکال کر اس کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے، ساری نیکیاں چلے جائیں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پورے نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس کی، جتنی نمازیں پڑھا تھا، جتنے روزے رکھا تھا، زکوٰۃ، تہجد وغیرہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اب کنگال ہو گیا ہے، بالکل ایک نیکی باقی نہیں ہے، ابھی لوگوں کا سلسلہ آ رہا ہے، لوگ اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ اس نے ہم کو بھی کیا، ہم کو بھی مارا تھا، ہم کو بھی ستایا تھا، لمبی لائن ہے ابھی باقی، اور اب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے گا، لوگوں کے گناہوں کو اس کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا، لوگوں کے گناہ لیے جائیں گے اور اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے، اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اس طرح سے سارے گناہ، دوسروں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑے سوچنے کی بات ہے، کتنی حسرت اور ندامت کی بات ہوگی قیامت کے دن اگر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا ہم خیال نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں اور غیبتیں کر رہے ہیں، کرتے ہوئے پھر رہے ہیں ہم، اور لوگوں کے مال کھا جا رہے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا اگر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، تو ہم کیا ہے سوائے جہنم کے اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہر شخص کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کا جائزہ لے کہ میرے ساتھ کہ ماں باپ کا حقوق تو میں ادا نہیں کر رہا ہوں، صحیح طور پر ادا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہا ہوں، بھائی بہنوں کے حقوق ادا کر رہا ہوں نہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، اس ساری چیزوں کا ہر شخص کو کیا ہے جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ورنہ کسی بھی وقت ہماری آنکھ بند ہو جائے اس وقت آپ کو کچھ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور اس بعد میں سوائے پچھتانے کے اور حسرت کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اب آج ہم کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کا موقع دیا ہے، اور آج ہم نے کسی کا مال چھینا ہے، کسی کے ساتھ کو تکلیف پہنچائی ہے، تو آج ہی ہم ان کے ساتھ معافی چاہ کے کیا ہے اپنے حساب برابر کر لے سکتے ہیں، تاکہ ہماری موت کسی بھی وقت آئے تو ہم اس حال میں ہم تیار رہ سکتے ہیں کہ ہمارے حق میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ حقوق العباد، ہاں حقوق اللہ میں کوئی کوتاہیاں ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نمازوں میں کوتاہیاں ہو گئی، کسی اور میں کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن حقوق العباد میں کوئی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرنا۔ آپ کو بندے سے ہی کیا ہے معافی چاہنا ہوگا، اور یا اس کا مال چھینا ہو تو اس کو مال واپس کرنا ہوگا، یا نہیں تو پھر اس کے گناہ کو اپنے جھولی میں ڈالنے کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ یہی صورتیں ہیں، تو ہر شخص کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس دن کے آنے سے پہلے آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، ہم تمام کو، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ تمام کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حقوق العباد کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے ہم اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہم پر لوگوں کا کوئی حق باقی نہ رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔